آپ نے تو شاید ایک روایت پڑھی ہے حضور میں 66 قرآن دی عربی تفسیرہ پڑھ کے تھوڑے نہ کر دیا کرتا ایتھے میں تو تھوڑا جاؤ بخاما کا کہ میری تیاری وہ تو دسنا ضروری ہے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے مراد مقام وسیلہ ہے. میں نے کہا جی اچھا ذرا یہ دعا کو پڑھیے. کہتے جی دعا کا مطلب ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ. میں نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر دیں جی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ. اے اللہ اس دعائے کامل کی صدقے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اور کامل درود اور تامہ عبادت تامہ اور کامل درود یہ اپنے حبیب کو عطا فرما. آگے کی کیا جاتا ہے؟ اے اللہ کہو نا اپنے نبی کو وسیلہ عطا کر. اے گل سمجھنے والی گل سمجھو. میں نے کہا اچھا ہو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیری دعا نال رسول پاک نو وسیلہ مقام مل رہے ہیں. میں آپ کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی. بعض اوقات ہوڑے لبو لے کے دیا گلاں بھی سنیا کرو. پیار دیا گلاں ہوڑی ہوڑی ہوندیاں نے سونے ہو. کوئی ضروری نہیں کہ سجن نو بڑے کھچ کے آواز ماری جاوے تے سجن بولا ہو جائے تے انہوں واقعی اچھی آوازاں ماننیاں پہنے نہیں. سجن نیڑے ہوئے تے ہوڑی آواز تے بھی ہوتا ہے. آدِ محمد اور الوسیلہ. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو نبی پاک کو مقام وسیلہ عطا کر. میں کہا اچھا یہ مطلب ہے کہ امتی دعا کر دیں گے کہ تا نبی پاک کو مقام وسیلہ ملے گا. کہنا جی آہو جا. میں کہا استغفار استغفار. کہتا جی کتابوں میں تو یہ لکھا. میں کہا پتر کتابوں میں بڑا کچھ لکھیا ہے جیڑی تو ایک دونی دونی دو پڑھی ہے اسی وہ بھی پڑھیاں نہیں لیکن تو 16 کا پڑھا نہیں پڑھیا وہ تو اسی آج پڑھاؤں. بھئیلا سنیے گا. کہتا جی کتابوں میں لکھا ہوا. میں نے کہا لکھیا تینوں فہم ہوتا جواب میں دینا. میرے پاس ایک بات کا جواب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نکالوں گا. سنیے گا ذرا. اس کا یہ قطعا مفہوم نہیں ہے کہ امتی دعا کرن تے نبی پاک کو مقام وسیلہ ملے گا. نہیں. میں نے کہا کہ یہ ہے کہاں؟ کہتا یہ جنت عدن میں ہے مقام وسیلہ. میں کہتے پھر ہے کہ یہ وہ جی کوئی مقام ہوئے گا. میں کہا نہیں پھر بھی دسو تو صحیح نا وہ دی کوئی تفصیل وہ جی کتاباں لکھی جی اتنے دعا قبول ہوئے گی. میں کہا اچھا جی ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا. حضور اتنے دعا مانگن گے تو قبول ہوئے گی. حضور دعا مانگے گے تو قبول ہوگی. حضور کو اس مقام پہ لانے والے امتی ہیں. ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا. میں کیا رہا سارا جہان کہتا یا اللہ نبی پاک نو مقام وسیلہ دے. یا اللہ نبی پاک نو مقام وسیلہ دے. دا مطلب کیے. میں نے کہا بے وقوفو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کو ہم نے مقام محمود عطا کر دیا. یہ تقریر علیحدہ یہاں 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی جو میں نے نہیں کرنی. لفظوں پہ غور کیجئے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ آہستہ آہستہ میری بیانات میں آپ سنتے جائیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو جو دینا ہے وہ تو ازل سے دیا ہوا ہے. ایک سانو یاد کرایا جاندہ ہے او نا اہلو او نبی دا کھانا او ہوش کرو. نبی تو عدلی تو ہمیں مانگتا رہا. کم از کم اپنے نبی واسے تو آمن کی عادت پاڑ گئے. یہ عادت بنائی گئی ہے. میں کیا ہماری دعا پر حضور کو مقام وسیلہ ملنا ہے. استغفر اللہ. وہ خدا نے دے دیتا جو عطا ہونا ہو گیا. دسنا کی یہ فرمایا گیا او امتیوں یاد رکھو او مدینے دا تاجدار کون ہے؟ او وضحا دے چہرے والا کون ہے؟ اس بات پہ ہر جمعہ تو مبارک نو میں کہنا ہم درود اس نیت سے پڑھتے ہیں ہمیں اپنا غلام ہونا اور ان کا آقا ہونا یاد ہے. یہ میرے تو سوا کسی کو نہیں سنو گے.
یہ فقیر ہی یہ لفظ یوز کرتا ہے کہ اس نیت سے اس ارادے سے درود پڑا ہے کہ ہمیں اپنا بندہ اور غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رہے. یہ درود پاک کی نیت ہے. اللہ کے کرم سے یہ بھی اسی فقیر کا انداز ہے. میں نے کہا جی یہاں تک بھی آپ کی تقریر ٹھیک ہے تو اعمال کا وسیلہ بھی اگر پیش کر دیں وہ بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ کہ اچھے عمل کریں کہانی ٹھیک ہو گئی. جنت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقام وسیلہ. چلیں اس آیت کے تحت اسے بھی مان لیا ہمیں اس کا بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیفیں آپ کو ہوتی ہیں جب ہم کچھ کہتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے تو یہ دونوں معنی مان لیے. میں نے کہا جو تیسرا معنی اس کے بارے میں آپ کا ذرا کیا خیال ہے؟ اب ذرا اس پہ آ جائے, تھوڑی سی ذرا تقریر ہو جائے, تھوڑی سی ذرا بات ہو جائے. میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے لیکن آپ میری بات کو سمجھ لیں, آپ کی مہربانی ہے. بعض اوقات علمی مسائل جو ہوتے ہیں نا ان کو بیٹھ کے سننا چاہیے. ہر باری صرف شعر سن کے نہ جایا کرو. علم, شعور, عقل, اللہ دا واسطہ اپنا دین سمجھن دا بھی ارادہ کرو. کون ہے انشاءاللہ. میں نے کہا جی الوسیلہ سے مراد کہتے جی, میں نے کہا جی ذات اگر اس سے مراد دی جائے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بندہ رب تک پہنچا دے, اس سے مراد الوسیلہ سے مراد کوئی بندہ ہے, پھر آپ کو یہ معنی ہضم ہے. کہتا یہ تو آپ بد ہضمی والی باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اللہ دے فضل آج تو آلے ہاضمی ایسا ٹھیک کر دے گا لیکن اخلاق سے, لیکن اخلاق سے. جڑا میٹھا دیا مر جاتا ہے انہوں کوڑا زہر ضرور دینا ہے. ہم نے تو بات کرنی ہے اللہ کے قرآن سے, دلائل سے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آٹے کوڑے کا توڑ ہے تو کر لو, دنیا جڑا ہے مقابلے کٹ دو بندہ. اس کا توڑ ہے تو کر لیں. ذرا سنیے گا. نمبر 1 الوسیلہ سے مراد اعلیٰ اعمال. نمبر 2 وسیلے سے مراد مقام جنت جس میں جو جس کو کہا گیا ہے وہ. اور تیسرا وسیلہ سے مراد خود ذات, نبیوں کی ذات یا ولیوں کی ذات. یہ عقیدہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے. کتابیں تو ہمارے یہاں فٹافٹ لوگ نے فلانی کتاب لکھا, فلانی کتاب لکھا. میں کیا کیوں قرآن موقع گیا ہے. اور تقریر سمجھ آ رہی ہے مسلمانوں؟ آپ جو کہتے ہیں سی کہتے کو ودیری لائبریریاں روپیہ نہیں. یہ تقریرہ میں 16 سال کی عمر یاد کی تھی سر, جڑی ہون کر کے لوگ مناظر اسلام کو آنے پہ نہیں. تو ان باتوں کو چھوڑیے ذرا, اس سے آگے بڑھیے. میں نے کہا جی آپ کتابوں کو ڈھونڈتے ہیں, قرآن مک گیا. آپ کی دلیل کے لیے اگر آپ کو قرآن اور تفسیر قرآن, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن پاک کی تفسیر سے ثابت ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو گیا. قرآن نے یہ لکھا, فلاں نے لکھا. میں کہا سارے ڈوب جان, جہنم جان, جنت جان, رب دا معاملہ ہے. جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں ہوگی. تھوڑا جا کیلکولیٹر ذرا سیدھا کر دیں. بچہ کوئی ذرا تیز بچہ. مجھے پتا کہنے لگا کہ آپ یہ جو معنی بیان کر رہے ہیں کہ جی ذات کا وسیلہ, ایک کتاباں دی گل نہیں ہے, تسی بریلویاں دی بنایا ہوا ہے. میں کہا جی بالکل, اگر اسی بنایا تو اے ہن گل کر لینے جی تواڈے کوئی دا جواب ہے تے دے لاؤ. میں نے کہا جی اگر قرآن سے یہ بات ثابت کرتے ہیں آپ کو پھر اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا جی سامتے لب بھی نہیں ہوئے گا تو ہمیں بہت کچھ نہیں لبتا. یہ تقریر ہماری علیحدہ ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, اپنے مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم سے پہلے کیا کسی نے الوسیلہ کا معنی نبی یا ولی کو لیا ہے؟ سے یہ سوال ہے, اس کا ہم نے ثبوت دینا ہے. اگر ہم نے یہ بات قرآن سے ثابت کر دی ہم سچے. بات ختم ہو گئی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عربی حوالہ پڑھنے لگا ہوں, ذرا سماعت کیجئے گا. تفسیر مفاتیح الغیب المعروف اور تفسیر الکبیر, امام رازی 606 ہجری میں آپ کا وصال ہے. کتنی ہجری میں؟ ہن کتنا بڑا یہ بھی تسی ساڈے کوئی ماحول سنو گے, کوئی بندہ تانوں سنے ہجری کی تقریر اے نہیں کرتا. 1439 جو 606 کٹ دو ذرا, 833 سال پہلے, یعنی کہ کم از کم بھی 850 سال پہلے اس مسئلے دی اتے گل کی گئی تے انہاں قرآن تو اتوں یہ مسئلہ ثابت کیتا جو آج 15ویں صدی والے اے اسی اللہ اللہ کرنے والے کہہ رہے ہیں. کوئی
کوئی ایک بندہ جڑا پہلی بار آیا ہوئے کم از کم لفظ دیکھے لیکن جو لفظ پڑھنے آتے ہونے بھی شوق رہنا میرے کو آ جائیے آیا آزمائش نہیں کرتا دعائے کوئی خود نہیں سنن لگا ویسے کوئی بندہ جڑا تھوڑا جا اردو پچھاندہ ہے عربی لفظ پچھاندہ وہ میرے کو آ جائے جڑا پہلی بار آیا ڈر گئے ہو چلو کوئی پرانا آ جاؤ بھائی اور کوئی آ جاؤ کوئی بندہ اٹھ کے وہی آ جائے گا بندہ اٹھ کے آ جائے جو اردو اور بھی پڑھ سکتا ہے ایک بندہ آجو دو میں السلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم یہ دیکھیے گا کہ یہ دو نوجوان ہیں ان کے سامنے صرف میں گواہی نہیں ڈال رہا مطلب میرے پاس یہ موجود ہے آن کیمرہ موجود ہے میں بیان کر رہا ہوں ریکارڈ موجود ہے ذرا مسئلہ سنیے گا میں عبارت پڑھتا ہوں ذرا آپ غور کیجیے گا توجہ سے ذرا آیت لکھی جو میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون یہ آیت ہرے رنگ میں لکھی ہوئی ہے اوپر اچھا جی اس کی آگے دیکھیے ذرا یہ عبارت دیکھیے آئے متوسل یعنی وسیلہ سے مراد متوسل یعنی جس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کیا جائے عبارت سنیے گا فالوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی المقصود میں عبارت ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی کچھ نہ کچھ جو کرو باقی تو انور بھی ہوندی تو نہیں زیر زبر تو کوئی نہیں ہوندی لیکن یہ دیکھ لو کہ میرے لفظ میں جو کہہ رہا ہے فالوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی المقصود اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ او ہوندا ہے جڑا بندے نو مقصود تک پہنچا دے اے دا ترجمہ ہے اگے ذرا سنو قالت التعلیمۃ اب وسیلہ کا ترجمہ کیا گیا کہ الوسیلہ تو کیا ہے یہ ہے التعلیمۃ یہ لکھا ہوا جی التعلیمۃ ٹھیک ہو گیا آگے دیکھیے ذرا دلت الآیات علی انہ لا سبیل الی اللہ تعالی الا بمعلم یعلمنا معرفتہ ومرشد یرشدنا الی العلم بہ ٹھیک ہو گیا یہ میرے قریب بیٹھ گئے کیونکہ ابھی ایک اور پڑھنا یہاں بیٹھے ماشاءاللہ اب اس کا مطلب سن لیں وہ کہتے ہیں جی کہ الوسیلہ کا مطلب ہے التعلیمہ یعنی کہ تعلیم رب تک پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرو وسیلے کا مطلب ہے کہ رب تک پہنچنے واسطے علم حاصل کرو ایک مفہوم ہے دا اچھا اب علم حاصل کیسے کرنا ہے آگے یہ اس عبارت یہاں کی تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت دلیل دلالت کرتی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا مگر جب تک کہ کوئی اللہ کی معرفت سکھانے والا ہو میں عبارت پڑھتا ہوں غور کیجئے گا لا سبیل الی اللہ تعالی الا بمعلم یعلمنا معرفتہ کہ او بندہ ہوئے گا جڑا تانوں اللہ دی پہچان سکھائے اے تو مراد ہو جے اسی تانوں اللہ دی پہچان اللہ دی معرفت دی گل کرنے ہیں کہ نہیں کرتے یہ معرفت الہیہ کا لفظ ہی آج غائب ہو گیا لوگی ڈرتے ہاتھ ہی نہیں لاندے وہ کہندے اللہ جانے کیڑی انمول چیز ہے سنیے گا ذرا اگر آپ لکھے ہوئے علم کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہوا بڑا کچھ ہے آگے عبارت ہے مرشد یرشدنا الی العلم بہ ایسا مرشد چاہیے جڑا ہو اس علم دے نال تو ہمیں رب نال ملا دے یہ عبارت میرے سامنے ہے یہ میں نے پڑھی ہے اب آپ مجھے بتائیں کیوں جی الوسیلہ کا مطلب مرشد ہوا کہ نہ ہوا الوسیلہ کون ہوتا ہے جو سکھائے علم سکھائے تو علم سکھانے والا مرشد ہوتا استاد ہوتا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدو الیہ الوسیلہ ایسا بندہ تلاش کرو جڑا تو میری بارگاہ تک لے آؤ میری بارگاہ دے آداب سکھا دو ایسا بندہ لے کتنے لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کسی کو تفسیر قرآن سے لکھا ہے وہ اللہ سے بندے ہو تفسیر قرآن میں لکھا ہے تو یہ تحریف قرآن تو نہیں ہے یہ تفسیر قرآن ہے 850 سال پہلے مفسر قرآن نے یہ لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اللہ کے کرم سے سب سے بڑا مرشد مدینے والے مرشد کے جنہوں نے رسول اللہ کو فیض پایا وہ بھی مرشد بن چکا
تسی ہمیشہ غوث پاک دیا تعریفاں سنیاں میں سنائیاں بڑے اشعار میں وہ 1000 ہوندے نہیں لیکن میری گل سنو اڑی میں تانوں گل کرنی سمجھ آؤ تاکہ میرا مسئلہ مکمل ہو جائے حوصلے میں انہوں سمجھ آؤ ہن گل تہاڈی سمجھ وچ آندی پئی تانوں ہن تانوں یقین تے تہاڈا پہلے بھی ہے تہاڈا یقین ہور روشن ہویا کہ نہیں ہویا کہ بھئی آپ کتاباں لبن پہ جاندے ہو قرآن مک گیا پہلے اے تے دسو مجھے تو اس بات کی سمجھ فلاں کتابوں بھی کر لیں گے سارے کو بڑھیاں نہیں یار لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنا ہر مسئلہ آپ اللہ کے قرآن سے ڈھونڈیں اس میں موجود ہے سارا کچھ تلاش کریں نمبر 1 نمبر 2 دوسرا حوالہ تفسیر روح البیان یہ حوالہ میں بڑی باری دیتا ہے یہ اتنی باری دیتا ہے کہ جنی باری تسی سچ بول لو میں یہ نہیں کہنا کہ جنی باری جھوٹ بول لو آج اسی یہ بھی اصطلاح بدل رہی جی یہ بھی میں عبارت پڑھنے لگا ہوں ذرا سنیے گا عربی عبارت ہے میں عبارت پڑھتا ہوں پھر میں دکھاتا ہوں ذرا میرے کو ایک بار پھر آ جاؤ آ جاؤ شلا دیو سونے پتر ادھر آ جاؤ اس آیت کی شرح میں یہ دیکھیے جی تفسیر البیان میں یہ عبارت دیکھیے عربی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عربی کیسے پڑھی جاتی ہے ذرا یہ بھی سن لیں یہ دیکھیے جی میں پڑھنے لگا ہوں وَعْلَمْ أن الآية الكريمة صرحت بالأمر بابتغاء الوسيلة ولا بد منها البتة فإن الوصول إلى الله تعالى لا يحصل إلا بالوسيلة وهي علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹھے کے سننا ادھر آ جائے ابھی جانا نہیں تھے بیٹھ ہوتا اب ادھر ہم ترجمہ سن رہا روح البیان والے فرمانے نے کہ جان لو یہ آیت کریمہ سر رہا ایک راہ پر جب شاد اس کا معنی بھی سمجھ لیں وہ سر رہا جب یہ صراحت کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گال نو وزندار بنایا گال موک گئی گال کھول گئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تصریحاً بولا تصریحاً لوگوں کو لفظ تصریح کا پتہ ہی نہیں ہے یہ آج لفظ یہ آیت تصریحاً کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ وسیلہ ضرور ہے اللہ تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچا جاندہ تو وسیلہ کیا ہے واہیہ علماء الحقیقت و مشائخ الطریقہ یہ وسیلہ کون ہے علماء حقیقت و مشائخ طریقت وسیلہ ہے سمجھ آگئی مسلمانوں اور عاشقوں سبحان اللہ کہو اچھا جی اب یہ ہم خود کہہ رہے ہیں یہ ہم سے پہلے صدیوں پہلے لوگوں نے کہا ہے تو آنوی ایک اور بزرگ ایک اور بابا تھا مسلمان کی یاد کرو گے سارے کو کہنا ہے ایک بندہ اے دو پترہ تو علاوہ کوئی اور بندہ ہو جی میرے کو اٹھ کے ایک اور میں نے توڑے پاس سے نہیں محنت کر کے لیا نا ایک بندہ میں نے اور چاہیے تھا یا اللہ انہا لوگا محمد دے دے اور ڈرائیور آلہ ہوئے تو سواری ہو جاگنا چاہیے ہے بسم اللہ دیکھیں یہ عبارت ہے دیکھئے گا یہ کتاب کا حوالہ یہ کتاب کا نام ہے تفسیر یہ التاویلات النجمیہ ٹھیک ہے جی اچھا یہ ان کا سن وصال ہے 618 ہجری ادھر کٹو ذرا صاحب تب سدھا کرو 618 کنے بڑھ گئے ٹھیک ہے آج سے 821 سال پہلے یعنی کہ 850 سال 850 سال پہلے ایک گل لکھی میں تو سنانی ہے ذرا دھیان کر لو اور یہ عبارت میں تو سنان لگا اے کتاب دا تسی نام سن لیا ہے اور یہ عبارت ذرا سن لینا اے تھلے دے وچ لکھیا ہوا ہے اور وہ انہوں نے کی لکھیا ہے یہ ذرا اللہ دے محبوب بندے کی فرما رہے ہیں یہ ذرا سن لو اے دیکھو انہوں نے عبارت پڑھ لگا ذرا سن لو اب یہ ہماری بات ہے کہ جماعت الفلاح کی بات ہے کہ اسی ابھی محنت کیوں کرتے صرف وسیلے دی گل نہیں ہوتی گلاں اور بھی بڑی ہیں لیکن وقت کوئی نہیں تو میں سمجھا رہا ہوں ذرا سنیے گا یہ قرآن پاک کی آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب ہے بے اصابت نور لکھا ہے اچھا یہ مطلب کی ہے کہ آمنوا یعنی ایمان والے ہو یہ مطلب ہے بھی لوگوں ہدایت دا نور لے لاؤ اچھا یہ معنی اگے اتقوا اللہ
ادا کے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ دی تفسیر لکھی ہوئی ہے بے تبدیل الاخلاق الذمیمہ، بے تبدیل الاخلاق الذمیمہ، اخلاق ذمیمہ بدل کر اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب وسیلہ کا معنی ایتھے کی لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ سے مراد یہ ہے فی افناء الاوصاف، اپنی ہستی مٹا کے رکھ دو، اپنی ہستی مٹا دو۔ اور چوتھا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ بِتَبْدِيلِ الْوُجُودِ، اجے کوئی بے تبدیل وجود لکھا ہے، لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ خوش رہو، ایتھے تشریف رکھو، تسی کو کول آئے ہو کول بیٹھ جاؤ، 2 منٹ دی گل ہو رہی تے کول بیٹھ کے ذرا سن لو۔ اب ذرا سنیے گا، اب یہ بات یہاں آ گئی، اب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ جی ایمان بھی مل گیا سی، اللہ کو بھی ڈرے ہیں تے وسیلہ بھی مل گیا تے وجاہدوا فی سبیلہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ تعویلات نجمیہ، یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں پورا معنی سمجھ میں آ گیا۔ انہاں فرمایا ایمان دا معنی ہے جو دل وچ ایمان دا نور پیدا کر لو، بالاصابۃ النور، یعنی نور حاصل کر لو۔ اتقوا اللہ دا معنی ہے پیڑیاں عادتاں چھڈ جاؤ۔ پنجابی ذرا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، برداشت ہو رہے ہیں کوئی کسی دے؟ اللہ فرماتا واتقوا اللہ، رب نے فرمایا بری عادتاں چھڈ دو۔ تو دوسری گل رب نے فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ لوگوں اپنی ہستی مٹا کے وہ اللہ دی صفتاں وچ فنا ہو جاؤ اور رب دے رنگ وچ رنگے جاؤ۔ اس واسطے تاجدار مدینہ نے فرمایا تخلقوا اللہ دے رنگ وچ رنگے جاؤ، اللہ دے رنگ وچ۔ ایدہ مانا ہے جے اللہ دا خلق اختیار کر لو، رب دے خلق وچ اپنے خلق نو رب دے خلق وچ فنا کر دو، اپنی عادتاں اللہ دی صفتاں دے کے مٹا دو۔ اور چوتھا مانا ایدہ کی لکھا ہوا جاہدوا فی سبیلہ دا مانا بے تبدیل الوجود، اور اپنا وجود تبدیل کر دو، پہلا وجود گندا وجود تبدیل کر دو، اپنی فکر تبدیل کرو، اپنی سوچ تبدیل کرو۔ جو سجدے کرن دی عادت نہیں تے ساجد ہو جاؤ، قرآن دی عادت نہیں تے قرآن دے قاری بن جاؤ، حدیث پڑھن دی عادت نہیں تے او دی مطالعہ شروع کرو، تسبیح کرن دی عادت نہیں تے تسبیح کرنا شروع کر دو۔ معلوم ہوا جڑا بندہ یہ 4 کام کرتا ہے اللہ پاک دا او دینا وعدہ کیا، اور رب نے اس قرآن پاک دے اندر 4 چیزاں بیان فرمائیاں۔ رب نے فرمایا میرے بندیا سب تو پہلی گل ہے تو ایمان والا ہو جا، تو صاحب ایمان ہو جا۔ جب تو صاحب ایمان ہو جائے گا پھر دوسرا کام کی کرنا ہے، صاحب ایمان یعنی کہ نور حاصل کر لے گا۔ تو کی گل ہے کہ اتقوا اللہ، میرے کو ڈر جاؤ، اور میرے بندیا پہلے کام چھڈ کے اپنے نفس کو چھڈ کے تو میرا ہو جا۔ تو تیجا کام تو کی کرنا ہے، فرمایا جاندا ہے اپنی ہستی مٹا کے تو میری ہستی کو تسلیم کر لے۔ ایدہ کی معنی ہے اپنی پہلے ہے تبدیلی وصف، پہلے صفت مر دیئے پھر ذات مر دیئے۔ اور پہلا جدوں بندہ کسے دے عاشق ہوتا ہے، میں مثال سمجھانا چاہنا، وقت کوئی نہیں، ٹائم میرا پورا ہو گیا، میں مثال نہ سمجھانا چاہنا۔ جدوں بندہ کسے نال پیار کرتا ہے، بندہ کسے تے عاشق ہو جاتا ہے، بندہ کسے تے محبت کرتا ہے، بندہ یہ دیاں اداواں نال پیار کرتا ہے، وہ دی ایک ایک گل دے تے لبیک کہندا ہے، وہ جو کہندا ہے انہوں دل نہ سنتا ہے۔ پہلے وہ دی گل چنگی لگدی ہے، پھر ہولی ہولی دی صورت وچ اتردی جاندی ہے۔ پہلا وہ دی غلامی کردا ہے، انہیں آکھیا ادھر ٹر جا، وہ ادھر ٹر جاندا ہے، انہیں آکھیا بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاندا ہے، انہیں آکھیا کھا لے، وہ کھا لیندا ہے، انہیں آکھیا پی لے، وہ پی لیندا ہے، انہیں آکھیا سو جا، وہ سو جاندا ہے۔ انہیں حکم دی تابعداری کردا رہندا ہے، جدوں اتباع کردا رہندا ہے، مندا رہندا ہے، مندا رہندا ہے، مندا رہندا ہے۔ ایک ویلا ایسا آ جاندا ہے پھر کلا صفت نال پیار کرنے والا نہیں ہوندا، جڑا حکم دین والا ہوندا ہے دی ذات دے وچ آ جاندی ہے۔
پھر اپنا وجود نہیں رہتا. یہ تعویلات نجمیہ جڑا عربی عبارت دا پنجابی زمانہ ہے جو تسی ذوق رکھو شوق رکھو اور عاشقو دا کٹھا سودا کتوں ملتا ہے. اللہ کے قرآن کو سننے والا ابھی ساتھ سے ہماری تقریر ختم نہیں ہوئی ٹائم ہو گیا کہ حضرت جی اجازت دے تے عارف کھڑی ہو بلا کے گل ختم کر دئیے. لیکن اس ذوق نال سننا ہے تو کھان جڑا کہ کر دے وہ نہیں کرنا. آر پہ کھڑی نے فرمایا سمایا